النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن رجلا قال ليعقوب عليه الصلاة والسلام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرفوع روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کی بینائی کیوں چلی گئی اور آپ کی کمر دھوری ہو گئی ہے، کیوں ایسا ہوا؟ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اما الذی اذهب بصری فالبکاء علی یوسف، جو میری آنکھیں اور بینائی چلی گئی ہے وہ یوسف پر روتے روتے چلی گئی ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ وَأَمَّا الَّذِي حَنَا ظَهْرِي فَالْحُزْنُ عَلَىٰ أَخِيهِ بِنْيَامِين، اور جو میری کمر دوہری ہو گئی ہے یہ یوسف کے بھائی بنیامین پر غم کی وجہ سے، اس لیے کہ کچھ وقت کے لیے بنیامین بھی بچھڑے تھے، جیسے سورہ یوسف میں تفصیل سے یہ بات آ چکی۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فوری پہنچ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اتشکو اللہ عز وجل، اللہ جل جلالہ کی آپ شکایت لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، اللہ کا شکوہ آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو فوری کہنے لگے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی بے بسی اور کمزوری اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ تو ہمیں اس میں سے کیا سبق ملا کہ کوئی بھی تکلیف ہو تو اس کا گلہ اللہ ہی سے کرے، اللہ ہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی غموں کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور اسباب کے دائرے میں اگر آدمی کسی سے کسی ظلم کے ازالے کے لیے کہہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلند منصب اور مقام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی ہر حاجت اللہ ہی سے پیش کرے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر چلے گئے اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات کی، اللہ سے بات کی اور اللہ کے سامنے دعا مانگی، یا ربی اما ترحم الشیخ الکبیر، اے اللہ اس بوڑھے پر رحم نہیں فرمائیں گے آپ؟ اذہبت بصری، میری بینائی بھی آپ نے لے لی، وحنیت ظہری، اور میری کمر بھی آپ نے دھوری کر دی، فردد علی ریحانی، اے اللہ میرے دونوں بچوں کو، بیٹوں کو جو میرے لیے خوشبو کی مانند ہیں، اے اللہ ان کو لوٹا دے، فاشمہما شمۃ واحدہ، ایک مرتبہ ان کی خوشبو میں سونگھ لوں، ثم اصنع بی بعد ما شئت، اس کے بعد اے اللہ تو جو چاہے کر لینا، چاہے ان کو موت دے دینا، مجھے موت دے دینا، ایک مرتبہ میرے پاس لا، میں ان اپنے بچوں کی خوشبو سونگھ لوں۔ سبحان اللہ۔ باپ کی اولاد سے محبت تو ہوتی ہی ہے، اس لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بنیامین کے متعلق یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ فاتاؤ جبریل، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے یوں مناجات کی، اللہ سے درخواست کی، تو جبریل آگے، فقال یا یعقوب ان اللہ عز وجل یقرئک السلام، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، ویقول، اور اللہ کہتا ہے، ابشر، خوشخبری ہے آپ کو، فإنہما لو کانا میتین لنشرتہما لک، اگر تیرے یہ دونوں بیٹے مر بھی گئے تو تب بھی میں ان کو آپ کے سامنے آپ کے لیے زندہ کروں گا، لأقر بہما عینیک، تاکہ آپ کی آنکھیں میں ٹھنڈی کروں۔ اللہ پاک نے بھی اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ اگر دونوں مر بھی گئے نا تو میں تیرے سامنے دونوں کو زندہ کروں گا اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ وَيَقُولُ لَكَ یا یعقوب، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جبریل سے کہ یعقوب سے پوچھنا، اتدری لماذا اذهبت بصرک، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کی بینائی کیوں لے لی تھی؟ وحنیت ظہرک،
اور آپ کی کمر میں نے کیوں دوہری کر دی تھی؟ وَلِمَ فَعَلَ إِخْوَةُ يُوسُفَ بِيُوسُف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کی تھی، یہ کیوں سب کچھ ہوا؟ یہ سارے مناظر کیوں پیش ہوئے؟ اللہ پاک حکیم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ پاک کے ایک فیصلے کے پیچھے کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک تو ادھر یوسف علیہ السلام کو بلند مقام پر پہنچانا تھا، دوسرا جو ظاہری سبب بتایا وہ یہ، قال اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے تو نہیں پتا، قال، تو حضرت جبریل نے بتایا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، انہ اتاک یتیم مسکین وہو صائم جائع، ایک مرتبہ ایک یتیم مسکین روزہ دار تھا اور وہ بھوکا تھا اور وہ آپ کے دروازے پر آیا، وَذَبَحْتَ أَنْتَ وَأَهْلُكَ شَاةً فَأَكَلْتُمُوهَا وَلَمْ تُطْعِمُوهُ، اور تم لوگوں نے، گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی تھی اور آپ نے اس بکری میں سے خود تو کھایا لیکن اس یتیم مسکین روزے دار بھوکے کو آپ نے کچھ نہیں کھلایا۔ وہ وقت یاد ہے؟ اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انی لم احب شیئا من خلقی حبی الیتامى والمساکین، میں اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو یتیموں سے اور مسکینوں سے محبت رکھتا ہے۔ میں اس سے محبت رکھتا ہوں جو یتیموں سے اور مسکینوں سے محبت رکھتا ہے، جو واقعتاً آپ کے محلے میں یتیم بچہ ہے اس کی تربیت پر محنت کرو۔ جس طرح سے ابھی عید کا موقع ہے، لو کچھ اس کے گھر میں دے کے آ جاؤ، اپنی حیثیت، اپنی استطاعت، اپنے بچوں کے لیے 4 جوڑے لیے نا، ایک اضافی جوڑا اور لے لو، 4 جوڑے جوتوں کے لیے ایک اضافی جوتا لے لو، جو آپ کے پاس گنجائش ہے، جو حیثیت ہے، جو آپ کے قرب و جوار میں رشتہ داروں میں یتیم بچہ ہے، یتیم بچی ہے، اس کی خبر لو، اس کی خبر لو کہ آپ کا بچہ کپڑے پہنے عید والے دن صاف ستھرے، اور اس یتیم کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہ یتیم نہ پہنے، اور اس نے آپ کے بچے کو صاف ستھرے کپڑے، نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھے، اور اس کے دل میں اگر یہ بات آئی کہ کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا، تو یہ آپ کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے خیال کرو۔ پھر فصنا طعاما ودع المساکین، یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ کھانا بناؤ اور مساکین کو دعوت دو۔ آج ہماری دعوتوں میں مالدار طبقہ تو آتا ہے، غریب طبقے کو ہم نہیں یاد رکھتے، جبکہ غریب طبقے کو اپنی دعوتوں میں بلایا کرو، شادی کی دعوتوں میں، افطار کی دعوتوں میں، دیگر دعوتوں میں۔ کوئی میرا اس سے تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ہے ایک غریب آدمی، ہے ایک غریب اور مسکین آدمی ہے، اس کو دعوت دو۔ تو اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَكَانَ يَعْقُوبُ كُلَّمَا أَمْسَى نَادَى مُنَادِيهِ، جب بھی شام ہوتی تو آواز لگانے والے سے کہتے، جاؤ جا کے باہر آواز لگاؤ، مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَحْضُرْ طَعَامَ يَعْقُوبَ، ارے جس کسی کا روزہ ہے تو یعقوب کے دسترخوان پر آ جائے۔ وَإِذَا أَصْبَحَ نَادَى مُنَادِيهِ، اور جب صبح ہوتی تو پھر آواز دیتے، من کان مفطرا فلیفطر علی طعام یعقوب، ارے جس کا روزہ نہیں ہے تو آؤ یعقوب کے دسترخوان پر ناشتہ کر لو، آؤ یعقوب کے دسترخوان پر ناشتہ کر لو۔ تو ہم بھی اپنی زندگی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس طریقے کو کسی ایک مرتبہ تو اپنا لیں، تلاش کر کے باہر سے لے کے آؤ، نہیں جانتا ہوں اس کو، رشتہ دار نہیں ہے، محلے دار نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کون، کوئی مسافر ہے، پکڑ کے لے آؤ، کھلاؤ اس کو، شام کو کبھی کھلا لو، افطار پہ بلا لو، دوپہر کو کبھی بلا لو جب روزے نہ ہو تو، عید کے موقع پر مساکین اور یتیموں کے گھروں کی خیالداری کرو، خبرگیری کرو، ان کی خیر خبر لو۔ اسی لیے تو فطرے کا حکم ہے کہ آپ پہلے دے دیں، عید سے پہلے دے دیں گے، تاکہ یتیم مسکین حاجت مند وہ اس فطرے سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، اس فطرے کی رقم سے، اور دل کھول کر فطرہ ادا کریں تاکہ ایک یتیم کے گھر میں ضرورت کا سامان جمع ہو سکے۔ پیشہ ور یتیم نہیں، تلاش کرو،
تلاش کرنے سے آپ کو ملیں گے. للسائل والمحروم، قرآن کہتا ہے آپ کے مال میں سائل سوالی واقعتاً جو سوالی ہے اس کے لیے بھی حصہ ہو، اور والمحروم اور وہ آدمی جو سوالی تو نہیں ہے مگر ہے حاجت مند. حاجت مند تو ہے لیکن عزت نفس کی وجہ سے سوال نہیں کرتا، اس کے گھر پہنچانا زیادہ ثواب کی بات ہے، زیادہ اجر کی بات ہے. وہ سفید پوش ہے، عزت نفس اس کی گوارا نہیں کرتی کہ وہ سوال کرے. اس کے گھر کو تلاش کرو اور وہاں تک اس کی ضروریات کو عید کے موقع کی پہنچاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے.